السلام علیکم ویورز، ایک تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اور اس کو لے کر میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ضرور مینشن کیا جائے، وہ خالصتاً اس مہینے کے اعتبار سے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادات کا سلسلہ رمضان میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو اس مہینے کا یہ حق ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں یقینی طور پہ ہمیں ثواب بھی عام روٹین سے بہت بڑھ کے ملتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور روزہ دار کا اجر بھی یقیناً بہت خاص ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی صحت سے متعلق کچھ بات کرنا چاہوں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری فاسٹنگ جو ہے میڈیکلی بھی پروون ہے کہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے اندر جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا معدہ جو ہے وہ ایک بہتر پوزیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری باڈی جو ہے ایک طرح سے اوور آل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک غذا کے اوپر بھی میں نے ویلاگ بنائی تھی، اس کا لنک میں یہاں شیئر بھی کر دوں گا، لیکن ہم اسی مہینے میں بالخصوص غلط سلط کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ پکوڑوں اور سموسوں یا کچوریوں کی خاص برائی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ لوگ یقیناً بہت اسے انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جنک فوڈ کے اندر ضرور آتی ہیں چیزیں، کیونکہ یہ ہم ایک پیٹ بھرنے کے لیے یا غذا سمجھ کے اس کو استعمال بنیادی طور پہ یا پراپر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو روٹین میں گھروں میں سالن بنتا ہے یا ترکاری بنتی ہے یا دال کھاتے ہیں یا ہم چاول کھاتے ہیں یا گوشت کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایک روٹین کا فوڈ کہلاتا ہے، اور اس کی کوکنگ بھی بہرحال ایک کویسچن ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ آتا ہے کہ ہم جو پکوڑے اور سموسے کھاتے ہیں اور پھر اگر اس کو ترک بھی کرنا چاہیں اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک وجہ بڑی دلچسپ اور بڑی مزاحیہ ہے، وہ آپ کو سن کے بڑی حیرت بھی ہوگی، شاید آپ اس سے اتفاق بھی کریں، کہ جب انسان کو بہت بھوک لگتی ہے تو اس کی سونگھنے کی یعنی اسمیلنگ پار جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنے معدے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو کہا جاتا ہے نا کہ بھوکا کیا مانگے دو روٹی۔ جب آپ بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی خوشبوئیں اپنی طرف کھینچتی نظر آتی ہیں، تو اس میں جو تلی ہوئی چیزیں ہیں جن سے یقینی طور پہ بہت زیادہ مہک اٹھتی ہے، چونکہ جب آپ کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو اس سے یقینی طور پہ بڑی خوشبوئیں نکلتی ہیں، تو وہ آپ تک جب پہنچتی ہیں تو آپ کی ایک اشتہا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ ہمیں پھر طلب ہوتی ہے کہ ہماری افطاری میں یہ چیزیں ضرور ہمارے دسترخوان کا حصہ ہوں، اور پھر اس میں روایت بھی شامل ہے کہ چونکہ ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے اور پکوڑے اور سموسے یہ اس خطے کا پکوان بھی ہے، تو ہم اس کو کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس کو کیوں کہوں گا کہ اس کو ہمیں نہیں کھانا چاہیے یا کم کھانا چاہیے؟ پرہیز جو ہے وہ یقینی طور پہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزوں میں کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سارا دن جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم کی اوور آلنگ بھی ہوتی ہے، اور افطاری کے وقت جب ہم پہنچ کے اپنی ساری محنت کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ شوگر انٹیک جو ہم شربتوں کی شکل میں لیتے ہیں یا وہ تلی ہوئی چیزیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری صحت کے لیے یقینی طور پہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں خوراک کی جو تمیز ہے یا خوراک کا جو لحاظ ہے، جو کھانے پینے کے آداب ہیں، وہ پھر افطاری کے وقت بھی اسی طرح ملوث خاطر رکھنے چاہیے، تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہم بھرپور طریقے سے پورا کر سکیں۔ اس پہ سوچیے گا ضرور، اپنی خوراک کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ کلچر سے جڑی ہر چیز جو ہے وہ درست ہی ہو، یہ بات ضروری ہے کہ ہماری جو صحت ہے اس کے لیے تمام وہ چیزیں ہمیں ضرور کھانی چاہیے، اور اس اعتدال کے ساتھ کھانی چاہیے جو ہمیں فائدہ پہنچائے۔ امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔